ایک اہم مسئلہ یہ کہ قربانی کے دن کتنے ہیں۔ ہمارے ہاں قربانی کے دن ہیں 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ اس پہ ہمارے پاس دلائل بہت ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، خاص متعین دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ یہ خاص دن کون سے ہیں؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فَالْمَعْلُومَاتُ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَ، 10 ذی الحج اور 2 دن اس کے بعد۔ حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من ضحى منکم فلا يصبحن بعد ثالثۃ وبقي في بيته منه شيء، جو آدمی قربانی کرے اس بات کا خیال رکھے کہ 3 دن کے بعد اس کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے، 3 دن میں گوشت ختم کر دو۔ معلوم ہوتا ہے قربانی 3 دن ہے، 3 دن سے زائد نہیں۔ اگلے سال آیا تو حضور پاک نے فرمایا بھائی پچھلے سال تو قحط تھا تو ہم نے مسئلہ بتایا، اب فراوانی ہو گئی ہے، لہذا جو گوشت رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ کوئی کہے گا جب گوشت رکھ سکتا ہے اس کا معنی پھر قربانی بعد میں کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا قربانی کا گوشت تو پورا سال رکھ سکتا ہے، تو کیا قربانی پورا سال کر سکتا ہے؟ اس حدیث اتنا ثابت ہوا کہ قربانی صرف 3 دن ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر ثلاثۃ ایام، 3 دن قربانی ہے۔ تو قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3۔ اصل جو دلیل اس کی ہے اس کو سمجھانا ضروری ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ان کا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، کہ تشریق کے سارے ایام قربانی کے دن ہیں۔ تکبیرات تشریق 13 ذی الحج کو عصر تک چلتی ہے، تو پتہ چلا کہ قربانی بھی 13 ذی الحج تک چلتی ہے، لہذا قربانی 10 کو بھی ہے، 11 کو بھی ہے، 12 کو بھی ہے اور 13 کو بھی ہے۔ اس کے 2 جواب ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے آسان جواب بھی اور سند والا جواب بھی۔ سند کا جواب بندے کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن صرف میں نقل کر دیتا ہوں بھئی یہ جو حدیث آپ نے بطور دلیل کے پیش فرمائی ہے اس میں راوی ہے معاویہ بن یحییٰ الصدفی۔ اس کے بارے میں یحییٰ بن معین فرماتے ہیں لا شیء، ان کی فن حدیث میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابو زرع الرازی فرماتے ہیں لیس بقوی، یہ احادیث کے معاملے میں بہت کمزور تھے۔ ابن ابی حاتم الرازی فرماتے ہیں احادیث کلھا مقلوبۃ، اس کی حدیث میں رد و بدل ہوتا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ضعفوہ، اس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اب ادھر آپ شور ڈالتے ہو کہ ایسے راوی کی حدیث پیش نہ کرو، اور جب اپنی باری ہے تو آپ نے ایسے راوی کو پیش کر دیا، اس لیے ہم کہتے اس کی سند نہایت کمزور ہے۔ اچھا نمبر 2 سمجھیں، امام ابن ابی حاتم الرازی نے ایک یہ سند نقل کی ہے معاویہ بن یحییٰ الصدفی عن زہری عن سعید بن المسیب عن ابی سعید الخدری، پھر اپنے والد ابو حاتم الرازی سے نقل کرتے ہیں ھذا الحدیث کذب بھذا الاسناد، یہ حدیث اس سند کے ساتھ جھوٹی حدیث ہے۔ اور ایک مقام فرماتے ہیں ھذا حدیث موضوع، یہ من گھڑت حدیث ہے۔ نمبر 1 اس حدیث کی فنی کوئی حیثیت نہیں۔ نمبر 2 اگر ہم اس حدیث کی فنی حیثیت مان بھی لیں، توجہ رکھنا، آپ نے کہا جی ایام تشریق 13 ذی الحج تک ہیں، تو ہمارا سوال ہے کہ ایام تشریق ختم 13 کو ہوتے ہیں تو شروع 9 سے ہوتے ہیں، شروع 9 سے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس حدیث کو بنیاد بنانا ہے تو پھر قربانی کے دن 4 نہ ہوں بلکہ 5 ہوں۔ تو جب آپ 9واں چھوڑ دیتے ہیں کہ امت کے اجماع کے خلاف ہے، ہم 13واں چھوڑ دیتے ہیں کہ امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ اور پھر آخری بات ہم کہتے ہیں اس طرف یہ ہمارا ذہن نہیں ہے، آپ لوگوں کے مسئلے کے عالم زبیر علی سعید اب فوت ہو گئے ہیں، ان کا رسالت الحدیث اس کا شمارہ نمبر 44 صفحہ نمبر 11، اس میں کھل کے لکھا ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں، قربانی کے دن 4 نہیں ہیں، اس کو رد کیا ہے۔ لیکن عجیب بات جو بڑے مذہب کے صاحب کہہ لیں، تعجب کی کہہ لیں، ہنسی والی بات کہہ لیں، حافظ زبیر علی سعید صاحب جب رد فرماتے ہیں نا تو ایک بات لکھتے ہیں، یہ ذرا توجہ رکھیں، کہتے ہیں قربانی کے 3 دن عید الاضحیٰ اور 2 دن بعد ہیں، ہماری تحقیق میں یہی راجح ہے اور امام مالک وغیرہ نے بھی اسے ہی ترجیح دی ہے۔ جو میں نے تعجب کی بات کہنی ہے شاید آپ کا ذہن وہاں تک گیا نہیں۔ قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 9، 10، 11 اور 12، کہتے ہیں ہماری تحقیق بھی یہی ہے اور امام مالک وغیرہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ جب اسی مسلک کو ترجیح کی بات کی ہے تو امام ابو حنیفہ کا نام لے لیا ہے، امام مالک کے لیے، امام ابو حنیفہ کو وغیرہ میں رکھ لیا، حالانکہ کہنا چاہیے تھا بھئی ہماری تحقیق بھی یہ ہے اور امام ابو حنیفہ کی بھی یہی ہے۔
لیکن یہاں پر امام حنیفہ کا نام نہیں لیا، امام مالک کا لے لیا ہے، حالانکہ امام مالک چھوٹے اور امام ابو حنیفہ بڑے۔